میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی۔ تاریخ برصغیر ہند و پاک کی نئی قسط لے کر ہم نے اپنی سابقہ قسط میں سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد جب محمد بن قاسم کو واپس لے جا کر سزا دی گئی اور سندھ کی حکومت بنو امیہ کے قبضے میں تھی، لیکن وہاں خلیفہ وقت کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ سندھ کا علاقہ غربت کا علاقہ تھا، وہاں سے نہ تو کوئی وہاں خاص آمدنی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی نزدیک علاقہ تھا کہ خلیفہ وقت اس کی طرف توجہ دیتا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی جو آپس کی چپکلش تھی، اس کی وجہ سے بھی حالات خراب تھے، تو سندھ کے علاقے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی، جہاں تک کہ ہوتے ہوتے سندھ کے جو مفتوحہ علاقے تھے وہ خود مختار ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کی حکومت جہاں سے ختم ہو گئی، سوائے ملتان چاندے اور شہر کے۔ یہاں بھی ملتان میں بھی مسلمانوں کے علاوہ کرامتی فرقے نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس طرح سندھ کا جو قبضہ تھا مسلمانوں کا، وہ کسی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اور یہ سلطنت تھی راجہ جے پال کی۔ اس کی سلطنت سرہند وسطی ہندوستان سے شروع ہو کر کابل کے شہر جلال آباد تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ جلال آباد کا پرانا نام لمغان تھا۔ یہاں جے پال نے اپنے سرحدی قلعوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں ہی غزنی کے علاقے میں ایک حکمران جس کا نام سلطان سبکتگین تھا، اس کی حکومت آ چکی تھی اور وہ حکمران آس پاس کی ریاستوں پر حملے کر رہا تھا۔ یہ 977 عیسوی کا واقعہ ہے، جب سلطان سبکتگین اپنے سسر الپتگین کے بعد غزنی کا حکمران بنا۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے اور اس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہندوستان کی سلطنت بہت طاقتور اور عظیم سلطنت ہے، راجہ جے پال نے سرحدی علاقوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، جس کا جواب دینے کے لیے 987 عیسوی میں سلطان سبکتگین نے پہلا حملہ کیا جلال آباد پر، جو ہندوستان کا حصہ تھا۔ اس لڑائی میں اگرچہ بہت نقصان ہوا راجہ جے پال کا، اس نے صلح کی درخواست بھیجی، لیکن راجہ نے سلطان سبکتگین نے یہ سمجھ کر کہ ہم اس شہر کو فتح کر لیں گے، ابھی درخواست پر سوچ بچار شروع کر دی۔ تو راجہ جے پال نے ایک اور درخواست بھیجی کہ اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو ہم تمام مرد لڑنے کے لیے باہر نکل آئیں گے اور ہماری عورتیں تمام اپنے آپ کو جلا کر خودکشی کر لیں گی، اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تم کوئی مال غنیمت حاصل کرو گے تو تمہاری یہ خواہش ہم کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ سلطان نے اس کی یہ بات مان لی اور 50 ہاتھی اور 1 لاکھ دینار پر تاوان جنگ دینے پر سلطان رضامند ہو گیا۔ جب سلطان واپس چلا گیا اور اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ راجہ جے پال سے جا کر تاوان وصول کیا جائے، خطرہ چونکہ ٹل چکا تھا، راجہ جے پال اپنی نئی صف بندی کر چکا تھا، تو اس نے نہ صرف یہ کہ تاوان دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے ان سفیروں کو بھی قید کر لیا۔ اس بات کی خبر جب سلطان سبکتگین کو پہنچی، جو ایک ترک سردار تھا، ترک حکمران تھا، بنیادی طور پر سلطان سبکتگین بھی خود ایک غلام تھا جسے سلطان الپتگین نے خریدا تھا اور بعد میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تھی، اور یہ اس کا داماد بھی بن چکا تھا۔
اور تخت و تاج غزنی کا تخت و تاج کرنے کے لیے بھی اس نے کافی تگ و دو کی تھی. اپنے مقابلے میں آنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس نے جنگ کی اور یہ تخت پر قابض ہوا تھا. تو جب اس نے سنا کہ راجہ جے پال نہ صرف یہ کہ تاوان دینے سے مکر گیا ہے بلکہ اس نے سفیروں کو بھی قید کر لیا ہے، تو یہ غضبناک ہو کر واپس پلٹا اور اس نے آ کر جلال آباد کو فتح کر لیا اور جلال آباد سے راجہ جے پال کو نکال دیا گیا. اس کے بعد پھر بھی راجہ جے پال نے سلو کر لی اور بہت سا دگنا تاوان جنگ دینے کے بعد وہ اپنی جان چھڑا کر واپس چلا گیا. 991 عیسوی میں ایک دفعہ پھر راجہ جے پال تھانیسر، کلنجر، کنوج اور دوسری بہت سی ریاستوں سے فوج اکٹھی کر کے سبکتگین پر حملہ آور ہوا، لیکن یہ حملہ بھی سلطان نے پسپا کر دیا. 1997 میں 997 عیسوی میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی تخت اقتدار پر براجمان ہوا. سلطان محمود غزنوی کو محمود زابلی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جس طرح سلطان محمود غزنوی کی شخصیت متضاد تھی، اسی طرح مورخین نے بھی دو گروپوں میں تقسیم ہو کر کچھ نے اس کی شخصیت کو نہایت اچھا اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی ہے، یہاں تک کہ اس کی ذات کو بھی اور اس پر ذاتی حملے بھی کیے ہیں، ذاتیات پر بھی. ان مورخین کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ سلطان سبکتگین کا بیٹا نہیں تھا بلکہ زابلستان سے آنے والی ایک لونڈی جو کہ گرفتار ہو کر آئی تھی اور سلطان سبکتگین نے اس کو اپنے لیے پسند کر کے خرید لیا تھا. یہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس لیے وہ اس کو باپ کا نام نہیں دیتے. اکثر مورخین نے سلطان محمود غزنوی کو سلطان محمود زابلی کے نام سے یاد کیا ہے، اپنی اس کی ماں کے حوالے سے، کیونکہ وہ زابلستان کی رہنے والی تھی. بہرحال سلطان محمود غزنوی جب اقتدار سنبھالنے لگا تو اس کے والد صاحب نے اقتدار اس کے چھوٹے بھائی اسماعیل کو دیا تھا. اس نے اسماعیل کو نہ صرف گرفتار کر لیا بلکہ اس کی آنکھیں نکال کر اس کو جیل خانے میں ڈال دیا اور اس کے جو حامی تھے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے اس وقت کے خلیفہ وقت سے رابطہ کیا اور اس سے نیابت چاہی. تو خلیفہ وقت نے اس کو اپنی ایک سند کے ذریعے نیابت عطا کی اور یمین الدولہ کا اس کو لقب عطا کیا، جس کی وجہ سے اس کی اولاد کو آل یمین بھی کہا جاتا ہے. چونکہ یہ ایک بڑی ریاست کا اب حکمران بن چکا تھا اور اس کے والد کے زمانے سے ہی جے پال کے ساتھ، راجہ جے پال کے ساتھ ہلکی پھلکی جنگ اور کئی بڑی جنگیں بھی ہو چکی تھیں اور جس میں اس نے خود بھی حصہ لیا تھا. مورخین کہتے ہیں کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. ان 17 حملوں کی تاریخ اور جو علاقے اس نے فتح کیے، جو شہر فتح کیے، اس کی بڑی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. اس مختصر وقت میں ہم سب کا تو احاطہ نہیں کر سکیں گے، چند ایک کی بات کریں گے. سب سے پہلا حملہ سلطان محمود غزنوی نے سن 1000 میں کیا. اس کے بعد 1001 میں جبکہ راجہ جے پال ایک بہت بڑی فوج لے کر بہت سے راجاؤں کی مدد سے آیا تھا، پشاور کے قریب لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں بھی اس کو شکست ہوئی. سلطان محمود غزنوی کو فتح ہوئی. راجہ جے پال اس کے بیٹوں اور پوتوں کو رسیوں میں جکڑ کر سلطان محمود کے سامنے پیش کیا گیا. سلطان محمود نے ان سب کو ایک بھاری تاوان جنگ کے عوض چھوڑ دیا اور یہ لوگ واپس چلے گئے. لیکن اس شکست کا
راجہ جے پال کے ذہن پر اتنا برا اثر پڑا کہ اس نے جاتے ہی خودکشی کر لی۔ ایک آگ کے جلاؤ میں وہ زندہ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے جب ملک کی حفاظت نہیں کر سکا تو میرا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 1002 عیسوی میں راجہ جے پال کے خودکشی کرنے کے بعد اس کا بیٹا راجہ انند پال اپنے باپ کے تخت کا وارث ہوا۔ اس نے بھی محمود غزنوی کے ساتھ وہی سلسلہ جاری رکھا جو اس کے باپ راجہ جے پال نے رکھا ہوا تھا۔ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس بڑھتی ہوئی طاقت کو سرحدوں پر روک لیا جائے تاکہ یہ وسط ہندوستان تک نہ آنے پائیں، لیکن ہر بار وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوتے تھے۔ 1002 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے اس کو جب پتہ چلا کہ ملتان کا راجہ ایک کرامتی اور لا دین ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو اس نے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے غزنی سے فوج بھیجی۔ جب یہ راستے میں تھا تو راجہ انند پال نے ایک دفعہ پھر اس کو روکنے کی کوشش کی۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور یہ سلطان محمود غزنوی نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ داؤد کرامتی اس نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کے بعد 20,000 دینار کے عوض سلطان نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور سکھ پال کو جو کہ راجہ جے پال کا نواسا تھا اور مسلمان ہو چکا تھا، ملتان کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ 1009 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے ایک اور بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ کانگڑا کی پہاڑیوں پر واقع نگر کوٹ کے قلعے پر تھا۔ نگر کوٹ کا قلعہ نہایت محفوظ قلعہ تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ ایک تو پہاڑی راستے کافی مشکل تھے، اس کے علاوہ وہاں پر ہندوؤں نے بہت زیادہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہاں پر حملہ کیا تو ہندوؤں نے اس کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی اور نہایت بے جگری سے لڑے۔ 15,000 ہندو مارے گئے۔ اس کے بعد نگر کوٹ پر سلطان محمود غزنوی کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں سے اس کو جو مال غنیمت ملا اس کی تفصیل بتاتے ہوئے مورخین نے لکھا ہے کہ 700 من سونا، 2000 من چاندی، 20 من ہیرے جواہرات اور بہت سے قیمتی کپڑے اور ایسے اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے ریشمی کپڑے ملے جس کو اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی آنکھ نے ایسے کپڑے دیکھے تھے۔ تو اس فتح کے بعد، نگر کوٹ کی فتح کے بعد، سلطان یہ مال غنیمت لے کر ایک دفعہ پھر غزنی واپس چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی جب بھی ہندوستان پر حملہ کرتا تو مال غنیمت لوٹ کر واپس چلا جاتا۔ اس نے ادھر اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی، یا تو انہی ہندو راجوں کے پاس یا کسی مسلمان حکمران کے پاس تاوان کے عوض وہ علاقہ جو مفتوح ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی ان کے حوالے کر کے خود غزنی مال غنیمت لوٹ کر چلا جاتا تھا۔ 1009 میں نگر کوٹ کی جو دولت تھی یہ لے کر جب سلطان غزنی پہنچا تو یہ اتنا خوش تھا کہ اس نے ایک کھلے میدان میں وہ تمام مال جو یہ مال غنیمت کے طور پر لے کر آیا تھا اس کی نمائش کی، اور اہلیان غزنی کو باقاعدہ کہا گیا کہ وہ آ کر سلطان کی فتوحات اور مال غنیمت کو دیکھیں۔ اس کے بعد سلطان نے تھانیسر، کنوج، گوالیار اور دوسرے علاقوں کو فتح کیا۔ 119 عیسوی میں کنوج کو فتح کیا، اور اس کا سب سے بڑا حملہ جو کہ مشہور ہے اور سومناتھ کے مندر کے نام سے تاریخ میں اس کو لکھا جاتا ہے، 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے
सोमनाथ की तरफ पेशकदमी शुरू की। कहा जाता है कि इसने अपने तमाम फौज को 7 दिन का खाना अपने पास रखने और 7 दिन का मवेशियों का चारा और पानी वगैरह अपने हर सिपाही ने को कहा गया कि वो अपने पास रखे। इसके अलावा 23,000 ऊँटों पर सामान रसद और खुराक वो भी लादा गया। और ये राजपूताना से होते हुए सोमनाथ, पहले अनलवाड़ा को इन्होंने उस पर काबिज हुए, उसको फतह किया और इसके बाद ये सोमनाथ के मंदिर के पास पहुंच गए। सोमनाथ वाले निहायत मुतमईन थे। उनका अकीदा था कि सोमनाथ का जो बुत है वो इनकी हिफाजत करेगा और वो इन्हें इन हमला आवरों से बचा लेगा। इसलिए वो अपने ऐशो इशरत में मशगूल थे। कहा जाता है कि 500 गाने वाली और नाचने वाली सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे के सामने मौजूद हुआ करती थी, जो लोगों का दिल बहलाती थी और इबादत के लिए आने वालों का दिल बहलाती थी। इसके अलावा और माल और दौलत उसमें इतना था कि वो नगर कोट की, उसके सामने नगर कोट की जो दौलत थी उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। कहते हैं कि 20 मन सोने की एक जंजीर थी जो मंदिर में लटकी हुई थी, जो उस वक्त उसको खींचा जाता था जब रात के किसी पहर में एक इबादत करने वाले चले जाते और दूसरों ने आना होता तो ब्राह्मण और पंडितों को जगाने के लिए उस जंजीर को हिलाया जाता था। सोमनाथ के मंदिर में जो बुत रखा हुआ था उसके बारे में भी बहुत सी रिवायात हैं। कहा जाता है कि वो बुत इस तरह लटका हुआ था, दरमियान में मुअल्लक था। बिकनतीस की ऐसी उन्होंने कशिश से उसको लटकाया हुआ था कि ना वो ज़मीन पर गिरता था, ना किसी दीवार से टकराता था और ना ही वो छत से लगता था, बल्कि मंदिर के ऐन दरमियान में वो मुअल्लक था। उसका किसी छत या ज़मीन से कोई रब्त नहीं था, जिसे देखकर हिंदुओं का ये अकीदा निहायत पुख्ता हो गया था कि ये हमारी हिफाजत करेगा। चुनांचे सुल्तान ने जब पहले दिन दीवारों पर हमला किया तो हिंदू अफवाज जो इन दीवारों की हिफाजत के लिए तैनात थे वो दीवारों को छोड़कर मंदिर के अंदर चले गए और सुल्तान ने सीढ़ियां लगाकर बड़ी आसानी से दीवारों को फलांगकर अपनी फौज अंदर उतार दी। जब फौज अंदर उतर गई और एक हमला हुआ तो हिंदू आओ बका करते हुए अपने बुत के सामने गिड़गिड़ाने लगे। हिंदुओं के चंद दस्ते दरवाजे से बाहर आते, सुल्तान का मुकाबला करते, फिर वो अपने गुनाहों की तौबा करते हुए मंदिर में चले जाते और अपने बुत के सामने गिड़गिड़ाते कि हमें इस तूफान से, इस आफत नागहानी से निजात दिलाई जाए, और फिर दूसरा गिरोह लड़ने के लिए बाहर आ जाता। लेकिन उनमें न तो कोई तंजीम थी और ना ही कोई वो जान तोड़कर लड़ रहे थे। उनका सिर्फ यही एक अकीदा था कि हमें इस जंग से अगर फतह दिलाएगा तो यही सोमनाथ का जो बुत है ये हमें फतह दिला देगा। कई दिनों की लड़ाई के बाद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने बिल्कुल इन्हें घेर लिया है और अब वो मंदिर के अंदर दाखिल होने वाले हैं, तो वो कश्तियों के ज़रिए पिछले दरवाजे से निकले और वो समंदर में कश्तियों के ज़रिए भागने लगे। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने उनकी ये चाल समझ ली थी और इसने जाकर उनको भी ख़त्म कर दिया। बहुत कम लोग अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए। और यहाँ से भी जो एक मशहूर वो फ़िक्रा है कि सुल्तान महमूद गजनवी बुत फिरोश नहीं बुत शिकन है, ये उसी वक्त से मशहूर चला आ रहा है। इसमें हकीकत कितनी है इसके बारे में मौरखीन ने बहुत ज़्यादा मुतज़ाद बयानात दिए हैं। बहरहाल हिंदुओं ने बड़ी कोशिश की कि इस बुत को न तोड़ा जाए, इसके एवज़ जितना सोना चांदी सुल्तान चाहता है उसको दे दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान ने इस बुत को तोड़ दिया और ये बहुत सा माल गनीमत लेकर एक दफ़ा फिर गजनी वापस आ गया। सुल्तान महमूद गजनवी जब ये माल गनीमत लेकर वापस आया, इसकी पूरी ज़िंदगी 1000 से 1030 तक जंगो जिदाल में ही गुजरी
اور اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ 1030 میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی۔ اپنی وفات سے پہلے کہتے یہ ہیں کہ اس نے اپنی تمام دولت کو اپنے سامنے ڈھیر لگوایا، اپنے تمام اونٹ، گھوڑے اور دوسرے جانوروں کو دیکھا، اور یہ نہایت حسرت و یاس سے کہتا تھا، اے کاش میں نے اس جنگ و جدال کی بجائے کوئی اور کام کر لیا ہوتا۔ سلطان محمود غزنوی کی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اس کی زندگی نہایت متضاد حوالوں سے یاد کی جاتی ہے۔ مورخین نے کچھ نے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، تو کچھ نے اس پر بہت زیادہ گھٹیا تنقید بھی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جس طرح یہ ایک مشہور ہے کہ سلطان بت فروش نہیں، بت شکن ہے، یا دوسری جو باتیں ہیں، یہ سب شعراء کے پھیلائے ہوئے وہ اشعار تھے جو اس کے درباری شعراء تھے۔ اس کے دربار میں انصری، فردوسی اور دوسرے بہت سے شعراء جمع رہتے تھے۔ خود سلطان محمود غزنوی نے فردوسی سے کہا تھا کہ اگر تم میرے بارے میں ایک اشعار کی کتاب لکھو تو میں ہر شعر کے بدلے تمہیں سونے کی ایک اشرفی دوں گا۔ چنانچہ فردوسی نے شاہ نامہ لکھنا شروع کیا، اور ہزاروں اشعار پر مشتمل یہ شاہ نامہ لے کر جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوا، اور سلطان نے دیکھا کہ کئی ہزار اشعار پر مشتمل یہ شاہ نامہ ہے، اور اگر اس کو ہر شعر کے بدلے ایک سونے کی اشرفی دی جائے تو یہ تو بہت زیادہ ایک شاعر کے لیے اتنا سامان دینا ایک اسراف میں شامل ہوگا۔ چنانچہ اس نے سونے کی اشرفی ہر شعر کے مقابلے میں دینے کی بجائے اس کو کہا کہ تم چاندی کی اشرفی ہر شعر کے بدلے میں لے لو، جس پر فردوسی ناراض ہو گیا اور وہ واپس ایران چلا گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اکثر جو باتیں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں مشہور ہیں وہ اسی شاہ نامہ سے لی گئی ہیں۔ بہرحال محمود غزنوی، اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، وہاں سے لوٹ مار کی، غزنی میں واپس دولت لے آیا، لیکن وہ ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم نہ کر سکا۔ جتنے بھی وہ علاقے فتح کرتا تھا وہ ان کو اپنا باج گزار بنا لیتا تھا اور خود واپس آ جاتا تھا۔ 1030 میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود تخت پر بیٹھا، اور اس نے 1040 تک 10 سال حکومت کی۔ اس نے بھی ہندوستان پر متعدد حملے کیے، اور جو بغاوت کرتے تھے ان کی بغاوت کو فروغ کرتا رہا۔ آخری بار جب وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کا ارادہ ہانسی کو فتح کرنے کا تھا۔ اس کے وزراء نے اس کو بہت ترغیب دی کہ سلطان غزنی کو چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ اس وقت دوسرے سلجوقی ترک غزنی پر حملے کر رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی نہ مانی اور یہ ہانسی چلا گیا۔ ہانسی کو تو اس نے فتح کر لیا، لیکن پیچھے سلطان طغرل بیگ سلجوقی نے غزنی کو، بہت بڑے غزنی شہر کے حصے کو تباہ و برباد کر دیا۔ خراسان پر قبضہ کر لیا، نیشا پور پر طغرل بیگ نے قبضہ کر لیا۔ جب ان کی اطلاع سلطان مسعود کو پہنچی تو وہ فوراً واپس پلٹا، لیکن مارگلہ کے نزدیک، راولپنڈی کے نزدیک مارگلہ کی پہاڑیوں میں اس کے سپاہیوں نے بغاوت کر لی، اور اس کے بھائی جس کا نام محمد تھا اس کو تخت پر بٹھا دیا اور اس کو قید کر لیا۔ سلطان محمد نے واپس غزنی میں آ کر سلطان مسعود کو قید میں ڈال دیا اور بعد میں اس کو قتل کر دیا۔ ان کی حکومت بہت تھوڑے عرصے میں، جو انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا تھا یا غزنی کی حکومت تھی، وہ بعد میں اتنا عرصہ نہ چل سکی، اور سلجوقی ترک انہوں نے ان کی سلطنت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ آج ہم نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں اپنی قسط آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔